الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت و بخشش کے دعائیں ہوں صحابہ کرام تابعین اعظام اور محدثین کرام کے لیے قابل احترام بزرگوں نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں میں نے حمد و صلاح کے بعد سورہ مومنون کی آیت نمبر 112 اور 113 آپ کے سامنے پڑھی ہے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین کہ اللہ رب العالمین یہ سوال کرے گا پوچھے گا کہ اس روئے زمین میں سالوں کی گنتی کے اعتبار سے تم کتنے دن رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب فیصلہ ہو چکا ہوگا جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو یہ سوال اللہ کے جانب سے مومنوں سے بھی ہوگا اور ان لوگوں سے بھی ہوگا جو جہنم میں چلے گئے کہ تم دنیاوی زندگی کے اعتبار سے وہاں جو گنتیاں چلتی تھیں اس کے اعتبار سے تم یہ بتاؤ کہ تم کتنے دن تک رہے دنیا میں جواب ملے گا قالوا لبثنا یوما او بعض یوم وہ یہ کہیں گے کہ ہم ایک دن یا آدھا دن رہے ایک دن یا آدھا دن یعنی دنیا اور آخرت کے بالمقابل آپ دیکھیے کہ ایک اخروی زندگی ہے جو دائمی ہے ہمیشگی والی زندگی ہے اس زندگی کے بالمقابل اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو یہ احساس ہوگا کہ ہم کو جو دنیا کی زندگی ملی تھی وہ بڑی کم تھی اور یقیناً کم ہے ایک فنا ہونے والی زندگی ہے اور ایک ابدی اور دائمی زندگی ہے اس کے بالمقابل یہاں کے سال یہاں کے مہینے یہاں کے برسوں کی زندگی اس کی کوئی وقات نہیں ہے اللہ رب العالمین کے جانب سے اہل ایمان کو یہ جواب ملے گا کہ تمہیں تھوڑا سا وقت ملا اور اس وقت کو تم نے سمجھا اس کی اہمیت اس کی قدر و قیمت کو جانتے ہوئے اس میں خیر کے کاموں کی طرف تم نے سبقت کیا اور کم وقت میں تم نے اللہ رب العالمین کی رحمت اللہ کی رضامندی اور اللہ کی جنت حاصل کر لی اور اس کے برعکس جو لوگ جہنم میں جائیں گے جن کے تعلق سے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا انہیں بھی اللہ رب العالمین نے وہی زندگی عطا فرمائی لیکن اس زندگی کی عظمت کو بھول گئے وقت کی اہمیت کی قدر نہ کی انہوں نے اور اس وجہ سے ہوا یہ کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی اور اللہ کے غصے کو مول لیا بلکہ اپنے آپ کو انہوں نے جہنم میں پہنچا لیا تو یہ جو زندگی اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے یہ زندگی بڑی مختصر ہے اور خاص طور سے اگر دیگر اقوام کے بالمقابل ہم دیکھیں تو ہمیں جو وقت اور جو زندگی اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی بہت تھوڑی ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کی روشنی میں 60 سے 70 سال کی زندگی اس امت کو ملی ہوئی ہے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج اکثریت کا حال یہ ہے کہ اس کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھ رہی ہے. اللہ نے جو مختصر سا وقت دیا ہے، زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہمارے بچپنے میں چلے جاتا ہے، اور اس کے بعد کا جو حصہ بچتا ہے، جب انسان شعور حاصل کرتا ہے، جوانی کے مرحلے آتے ہیں، اس کے بعد پھر بڑھاپا آتا ہے اور دھیرے دھیرے کئی ساری بیماریاں ہم کو گھیر لیتی ہیں. تو جو کام ہم جوانی کے عمر میں اور جب اللہ رب العالمین نے طاقت و قوت دی ہے اس وقت میں جو کچھ ہم کر سکتے ہیں، وہ بڑھاپے کی عمر میں چاہ کر کے بھی نہیں کر سکتے. تو وقت کی جو قدر و قیمت ہے، خاص طور سے وقت کی جو اہمیت ہے، اور آج جس قدر نوجوان اس سے غفلت کا شکار ہے. آپ دیکھیے کہ رات کے 2-2 بجے تک، 3-3 بجے تک نوجوان موبائلوں میں مصروف رہتے ہیں. انہیں وقت کی کوئی قیمت نہیں ہے. ان کے سونے جاگنے کا وقت بالکل بدل چکا ہے. دن میں سوتے ہیں، رات بھر جاگتے ہیں، اور صرف لایانی کاموں میں وقت مصروف ہوتا ہے. کتنا وقت آپ فیس بک، واٹس ایپ کے اوپر گزارتے ہیں، آپ خود ہی اندازہ کریں. کتنا وقت آپ کا گیم کھیلنے میں جاتا ہے. یہ موبائل اللہ رب العالمین نے جو ہمیں عطا فرمائی، ایک نعمت ہے اللہ رب العالمین کی، لیکن اس کے بھی آداب و طریقے ہیں کہ اس کو ہم استعمال کیسے کریں. اس میں فائدے بھی ہیں، نقصان کے بھی پہلو ہیں، لیکن زیادہ تر آج ہمارے نوجوانوں کی جو اکثریت ہے وہ اس کا بہت ہی غلط استعمال کرتی ہے، اس لیے کہ وقت کی قیمت ان کے پاس نہیں ہے. نوجوان ہی یہ آگے چل کر کے ملت کے ترقی کا سبب ہے، قوم و ملت کو عروج پر پہنچانے کا ذریعہ ہے. لیکن آج اگر ہمارے نوجوان خاص طور سے اپنا سارا وقت اس کے اوپر گزارتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ سب سے بڑا خسارہ یہ ہے، یہ سب سے بڑا نقصان ہے. ہمارے وقت کی، ہمارے نیند کی، اور اسی طرح سے جو ہے ہمارے دیگر مصروفیات کے تعلق سے بہت سارا نقصان ہے. یہ یاد رکھیے کہ وقت جو ہے ایک سانس کے مانند ہے. وقت جو ہے سانس کے مانند ہے. ایک مرتبہ سانس آپ نے لے لیا، ختم. وہ دوبارہ سانس آپ نہیں لے سکتے ہیں، وہ آپ کو واپس نہیں مل سکتا ہے. اور یاد رکھیے کہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ کیا ہے؟ بیج بونے کا مقام ہے. یہ بیج بونے کا مقام ہے، اور آخرت کی زندگی یہ فصل کاٹنے کا مقام ہے. ہم بیج جیسا ڈالیں گے، فصل بھی ہم کو ویسا ہی ملے گا. ہم اگر آم لگائیں گے تو ہم کو بدلے میں آم کا پھل ہی ملے گا، لیکن اگر کانٹے بوئیں گے تو ہم کو کانٹا ہی ملے گا. تو زندگی اور وقت کی اہمیت ہماری زندگی میں نہیں رہی. ہمارے کتنے وقت لایانی اور بیکار کاموں میں گزرتے ہیں. خاص طور سے آج موبائل کا اتنا بڑا نشہ ہو چکا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد کچھ بھی نہیں، اگر گھنٹی بھی نہیں بجی تو نکال کے ہم دیکھتے رہتے ہیں کسی کا میسج تو نہیں آیا، کچھ اپڈیٹ تو اس کے اندر نہیں ہوا. ایک عادت سی لگی ہوئی، ایک نشہ سا ہو چکا ہے. جس طرح سے سگریٹ پینے والے، نشہ کرنے والے اس کے نشے کے لت میں رہتے ہیں، بالکل ایسا ہی حال ہمارا ہو چکا ہے. کہ ہم یہ سوچیں، ذرا غور کریں کہ ہمارے کتنے وقت جو ہے اس پر ضائع ہوا کرتا ہے. اور یہ اس لیے ہے کہ ہمیں اس زندگی کی قدر نہیں ہے، اس کی قیمت کو ہم سمجھتے نہیں ہیں. ایک وقت تھا کہ انسان تنہا زندگی گزارنا اس کے لیے مشکل تھا. یعنی عمومی طور سے فطرت اللہ نے ایسی بنائی ہے ہماری کہ ہم تنہائی کی زندگی نہیں گزار سکتے ہیں. لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، ان کے ساتھ ہمارے روابط اور تعلقات، اس کی ہمیں ضرورت ہے. لیکن آج کا جو دور ہے خاص طور سے کہ آج ایک گھر میں کئی سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن سارے لوگ ایک ساتھ ہونے کے باوجود تنہا ہوتے ہیں. یہ حقیقت ہے، تنہا ہوتے ہیں. پہلے ہم لوگوں سے ربط و تعلق چاہتے تھے، لیکن آج ہم تنہائی چاہتے ہیں. ہم کو پرائیویسی چاہیے، اس لیے کہ ہم کو اپنا جو ساتھی موبائل ہے اس کو ہم کو اپنے اعتبار سے استعمال کرنا ہے. اور یہ وہ ساتھی ہے کہ ہر انسان کو اس کے مجاز کے مطابق مل جاتا ہے. تو آج حالت ہماری ایسی ہے کہ آج ہم تنہائی چاہتے ہیں. ایک گھر میں رہنے کے باوجود
باپ کو بیٹے سے کوئی تعلق نہیں ہے، بیٹے کو باپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے کسی کو کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں، ان کا کوئی خیال نہیں، موبائل دے دیجئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید آج کے دور میں اگر قیدیوں کے ہاتھ میں موبائل اور انٹرنیٹ اور وائی فائی دے دیا جائے تو باہر ہی نہیں آئیں گے، ان کی زندگی وہی بہتر رہے گی۔ بالکل یہی حال جو ہے آج امت مسلمہ کے نوجوانوں کا ہے کہ ایک ساتھ رہنے کے باوجود کوئی کسی کے خیر خیریت سے، اگر کسی نے سلام کر لیا، گھر میں خیر خیریت پوچھ لی تو لگے ہوا ہے اس کے اوپر اور اسی میں جواب دے رہا ہے، لیکن نگاہ اٹھا کر کے باپ کے چہرے کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتا ہے، بیٹے کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ آپ سوچئے کہ ہماری حالت کیسی، یعنی ہم کس دور سے گزر رہے ہیں، ہماری حالت کیسی ہو رہی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ہم کو یقیناً جو زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس زندگی کی قدر نہیں ہے، اس کی قیمت، اس کی عظمت کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یاد رکھیے، ایک انسان اگر محنت کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بڑھاپے کے وقت میں اس کی محنت کام آئے اور بڑھاپے کا سہارا بنے۔ عربی کہاوت ہے کہ تعب الانسان فی صغری کی یستریح فی کبری، کہ ایک انسان بچپنے میں محنت کرتا ہے تاکہ بڑھاپے میں اس کو آرام ملے۔ ہم اور آپ سوچیں کہ ہم جو محنت کر رہے ہیں، جس کاموں میں ہم لگے ہیں، اس کا ہمارے اخروی زندگی میں کیا فائدہ ہونے والا ہے۔ ہم اپنا جو اتنا سارا وقت برباد کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں فضولیات میں، ہمارے وقت کا کوئی ہم کو اندازہ ہی نہیں کہ کتنا وقت ہمارا موبائل کے اوپر صرف ہو رہا ہے۔ آپ سوچئے، اور اگر بچوں سے موبائل لے لیا جائے ناراض ہو جاتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں، باپ کے خلاف ممکن ان کے دل میں نفرت سی پیدا ہو جاتی ہے۔ حالت ایسی ہو چکی ہے اس لیے کہ ایک نشہ ہو چکا ہے یہ۔ یاد رکھیے کہ دولت ہاتھ سے چلی جائے تو وقت ایک موقع دیتا ہے کہ دوبارہ آپ اس کو کما لیں، دوبارہ آپ کما لیں، لیکن اگر آپ کے ہاتھ سے وقت نکل جائے تو دنیا کی ساری دولت دے کر کے بھی آپ اس کو واپس نہیں لا سکتے، اس کو واپس نہیں لا سکتے۔ سعدی رحمت اللہ علیہ فارسی کے بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یاد رکھو دولت اور وقت دونوں ایک جیسے ہیں، دونوں میں اسراف جائز نہیں ہے، دونوں میں اسراف جائز نہیں ہے۔ انسان دولت میں تو اضافہ کر سکتا ہے لیکن وقت میں اضافہ بالکل نہیں کر سکتا ہے، وقت میں اضافہ ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ جتنی زندگی، جتنی سانسیں اللہ رب العالمین نے ہم کو دی ہیں، یہ ہمارے سانس، یہ ہمارے منٹ اور سیکنڈ یہ پورے گنے ہوئے ہیں، اس سے آگے ہم کو کچھ نہیں مل سکتا ہے، لہذا اس کو صحیح کاموں میں صرف کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور یہ سب سے بڑی غفلت ہے انسان کے لیے، بلکہ یہ کہا جائے کہ آج فضولیات کے اندر جو ہماری زندگی گزر رہی ہے، ہم اس بات پر غور کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہے اور وقت کی اہمیت کا اندازہ ہم کو نہیں ہو رہا ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ من علامت اعراض اللہ عن العبد ان یجعل شغلہ فیما لا یعنی خذلانا من اللہ۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین کا اپنے بندے سے منہ پھیر لینے یا اعراض کرنے کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو لا یعنی کاموں میں مصروف کر دیتا ہے۔ اب آپ سوچئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا سارا وقت بیکار کے کاموں میں جا رہا ہے؟ یہ اس بات کی علامت اور پہچان ہے کہ ہم سے اللہ ناراض ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے منہ پھیر لیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے منہ پھیر لینے اور اعراض کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیکار کے کاموں میں مصروف کر دے، کس لیے؟ خذلان میں اللہ رسوا کرنے کے لیے، آخرت کی زندگی آپ کے لیے رسوائی کا سبب بن جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ سے منہ پھیر لیا ہوا ہے۔ تو آپ سوچئے، موبائل استعمال کرتے وقت یا اپنے وقت کو ضائع کرتے وقت
ہوٹلوں پر چوکوں چوراہوں پر 2-2 بجے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے میں۔ آپ تصور کیجئے کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ رب العالمین کے اعراض کا ہم سبب بن رہے ہیں، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ حقیقت ہے جو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ہم سے منہ پھیر لیا، ہماری کوئی پرواہ نہیں کہ ہم اپنے وقت کو کہاں ضائع کریں، کہاں برباد کریں۔ یہ سوچنے کی چیز ہے، غور کرنے کا مقام ہے۔ اسی طرح سے یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ الفوت اشد من الموت، کہ وقت کو ضائع کرنا یا وقت کی بربادی یہ موت سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ الفوت اشد من الموت، کہ وقت کی جو بربادی ہے، وقت کا جو ضیاع ہے، یہ موت سے زیادہ خطرناک ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں لأن الموت انقطاع عن الخلق والفوت انقطاع عن الحق۔ وہ کہتے تھے کہ موت، ایک انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا تعلقات لوگوں سے کٹ جاتے ہیں، لوگوں سے اس کے تعلقات ختم ہوتے ہیں۔ لیکن ایک انسان جب وقت برباد کرتا ہے، وقت کی قیمت اس کے ذہن میں نہیں رہتی ہے، اس کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھتا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین سے تعلق اور ربط منقطع ہونے کی علامت ہے۔ تو ایک انسان اپنا تعلق اپنے رب سے کاٹ لے یا اس کا تعلق اس کے رب سے منقطع ہو جائے، یہ زیادہ خطرناک ہے بنسبت انسان کی کہ انسان کے اوپر موت آ جائے اور لوگوں سے اس کے ربط کٹ جائیں، اس کے تعلقات ختم ہو جائیں۔ تو یاد رکھیے، وقت ایک ایسا، اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری نعمتیں ہم کو عطا کی ہیں، لیکن ان نعمتوں میں سب سے قیمتی نعمت جو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی وہ وقت ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مغمون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، کہ 2 نعمتیں، اللہ نے تو بہت ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں، لیکن 2 نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہیں، اس کے تعلق سے اکثریت غفلت کا شکار ہے، اس نعمت کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ایک تو صحت و تندرستی ہے اور دوسرے خالی اوقات ہے۔ صحت و تندرستی کی قیمت آدمی کو اس وقت پتہ چلتی ہے جب وہ بیمار ہو جاتا ہے، مختلف قسم کی بیماریاں اس کو گھیر لیتی ہیں، تب پتہ چلتا ہے۔ چاہ کر کے بھی جب آپ کے بدن میں قوت تھی، طاقت تھی، بہت کچھ کر سکتے تھے، کتنا سارا وقت بیٹھ کر کے آپ قرآن کی تلاوت کر سکتے تھے، اذکار میں مصروف رہ سکتے تھے، کتنے سارے وقت آپ جو ہے نوافل میں گزار سکتے تھے، لیکن ایک بوڑھا انسان جس کی طاقت و قوت اب کمزور ہو چکی ہے، بینائی کمزور ہو چکی ہے، زیادہ دیر اگر وہ دیکھے اس کی آنکھیں دکھتی ہیں، سر دکھتا ہے، زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا، کمر دکھتا ہے، گھٹنے اس کے زیادہ دیر ساتھ نہیں دے سکتے، وہ لمبی رکعت نہیں پڑھ سکتا ہے، اس کو بیٹھ کر کے پڑھنے کی اب ضرورت ہے۔ لیکن جب ہمارے پاس ابھی طاقت ہے، قوت ہے، اللہ رب العالمین نے صلاحیت دی ہے، بہت کچھ کر سکتے ہیں، اب اس میں اگر ہم غفلت کے شکار رہیں تو یہ سب سے بڑی ناکامی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصحت والفراغ، کہ ایک انسان تندرستی کو لے کر کے اپنے بہت زیادہ غفلت کا شکار ہے۔ اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، اس کو صحیح کاموں میں استعمال کرے، اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارے، لیکن آج غفلت کا شکار ہے انسان، وہ سمجھتا ہے ایسے ہی ہم ہمیشہ رہیں گے، بالکل نہیں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کئی ساری بیماریاں آپ کو گھیریں گی، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کو جو تندرستی ملی تھی وہ آپ نے اس کو کیسے ضائع کیا ہے۔ اور اسی طرح سے خالی اوقات، خالی وقت کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے بھی ترقی یافتہ آپ دیکھیں گے انہوں نے اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا ہے، چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو، اخروی اعتبار سے ہو۔ وقت کو ضائع کرنے والا کامیاب ہوتا، ایسا کہیں ہوتا نہیں ہے کہ ہم اپنے وقت کو لایانی کاموں میں صرف کریں اور ہم ایک کامیاب انسان بن جائیں، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو یاد رکھیے آج وقت کی قیمت نہیں ہے، لیکن یقیناً آپ کو اپنے وقت کی قیمت کا پتہ چلے گا جب موت کے فرشتے آنکھوں کے سامنے آ کر کے کھڑے ہو جائیں گے، تب آپ کو اندازہ ہوگا، لیکن اس وقت پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔
جب موت کے فرشتے کو آنکھوں کے سامنے کھڑا دیکھے گا ایک انسان. اللہ فرماتے ہیں انفقوا مما رزقناکم کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں صرف کرو. اللہ نے خالی دولت نہیں دی ہوئی ہے, یہ وقت بھی اللہ نے دیا ہوا ہے, صحت و تندرستی بھی اللہ نے دی ہوئی ہے, یہ ساری طاقتیں جو انسان کے اندر ہیں, وہ ساری صلاحیتیں جو اللہ نے عطا فرمائی, یہ سب اللہ نے عطا فرمائی ہیں. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ موت آنے سے پہلے اللہ کے رضامندی میں, اللہ کی اطاعت میں اس کو صرف کرو. یہ پوری زندگی اللہ کی عطا کردہ ہے. من قبل ان یاتی احدکم الموت, اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آ کر کے کھڑا ہو جائے, تمہیں دکھائی دینے لگے, اور اس وقت اگر تم کہو گے فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب, اے اللہ تھوڑی سی مہلت اور دے دے, اے اللہ تھوڑی سی مہلت اور دے دے, تو کیا کروں گا؟ فاصدق, میں صدقہ و خیرات کروں گا. وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ, اور نیک بن جاؤں گا, صالح بن جاؤں گا, نیک بن جاؤں گا. اس وقت اندازہ ہوگا کہ ہم نے اپنی 60 سالہ زندگی 70 سالہ زندگی کیسے ضائع کر دی, کیسے برباد کر دیا ہے. جب ڈراؤنے شکل کے فرشتے ہماری بدعمالی کی وجہ سے ہماری آنکھوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے, لیکن جواب ملے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. یاد رکھو جب موت کا وقت آ گیا ٹلنے والا نہیں ہے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, اللہ رب العالمین مؤخر نہیں کرتا اگر کسی کے موت کا وقت آ جائے. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, اور تم جو کچھ کرو گے یا کرتے ہو سب اللہ رب العالمین باخبر ہے. اگر موقع دے بھی دیا جائے, تم سدھرو گے یہ بھی اللہ جانتا ہے, نہیں سدھرو گے یہ بھی اللہ جانتا ہے. تو آج جو کچھ ہم کرتے ہیں اس سے بھی اللہ باخبر ہے, اور اس زندگی کے بعد کہ اگر اللہ عطا کر دے تو تم کیا کرو گے وہ بھی اللہ جانتا ہے. لیکن اللہ کی سنت ہے کہ اللہ رب العالمین دوبارہ وقت نہیں دے گا. تو ہمیں پچھتاوا ہوگا اور یقیناً ہوگا, لیکن جب پچھتاوا ہوگا تو پیچھے مڑنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا, پیچھے جانے کا کوئی موقع نہیں ہوگا. آج موقع ہے لیکن آج ہم غور نہیں کرتے ہیں, اپنی زندگی کی اہمیت کو, اس کے عظمت کو ہم سمجھتے نہیں ہیں. اور اسی طرح سے ایک موقع اور اللہ نے بیان کیا کہ جہاں ایک بندے کو احساس ہوگا اس زندگی کی قیمت کا. اللہ فرماتے ہیں جب جہنم میں چلے جائیں گے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا, اس میں چیخیں گے چلائیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل, اے اللہ اس عذاب سے نکال لے, اے اللہ یہاں سے بچا لے. نعمل صالحا, ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اب جو زندگی ہم گزاریں گے وہ عمل صالح میں گزاریں گے, نیکیوں میں گزاریں گے. جہنم میں جانے کے بعد دوبارہ واپسی ممکن نہیں ہے دنیا میں. غیر الذی کننا نعمل, جو کچھ کر کے آئے تھے وہ ہم نہیں کریں گے دوبارہ, نیک کام کریں گے, صالح کام کریں گے. جواب کیا ملے گا؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر, اللہ کہے گا, اللہ یہ فرمائے گا کہ کیا تم کو ہم نے اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں ایک سبق حاصل کرنے والا سبق حاصل کر لیتا, ایک سمجھنے والا سمجھ جاتا, اس زندگی کی عظمت کو سمجھ جاتا, اس کی قدر و قیمت کو سمجھ جاتا. اتنی عمر اللہ نے ہم نے تم کو نہیں دی تھی. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر, ذرا سوچئے. تو وہاں خالی جواب ملے گا, واپسی نہیں ملے گی, ریٹرن ٹکٹ نہیں ہے وہاں سے آنے کے بعد, جانے کے بعد. آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اپنے وقت کو کیسے استعمال کریں, کیسے اس کو قیمتی بنائیں, اور کیسے ہم اپنے آخرت کو سنواریں اس دنیا کی زندگی کو لے کر کے. آج ہمارے پاس موقع ہے سنبھلنے کا. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ, ان کے پاس ایک شخص آیا, کچھ مسئلے تھے, اس نے جو کچھ پوچھنا تھا پوچھا. آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ 60 سال ہو گئے. میں 60 سال کا ہو گیا. آپ نے کہا کہ اپنے رب کی طرف جاتے ہوئے تم نے 60 سال گزار دیا, یعنی ایک ایک دن جو ہم گزار رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں, ہمارا سفر کہاں ہے, ہماری منزل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین.
کہا تم نے 60 سال اپنے رب کی طرف چلتے ہوئے گزار دیا ہوا ہے، اور یقیناً ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے۔ اس نے کہا کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر کے ہم کو جانا ہے۔ آپ نے کہا جب تم یہ بات سمجھ رہے ہو کہ تم اللہ کے ہو اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے، تو یہ سمجھنے والا انسان اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ ہر جانے والے کو اس رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور ہر کھڑے ہونے والے کو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ اس سے سوال کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا۔ لہذا ہر وہ انسان جس کو یہ معلوم ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، رب کے سامنے کھڑا ہوگا، اس سے سوال پوچھا جائے گا، تو اسے چاہیے کہ جواب کی تیاری کر لے، اسے چاہیے کہ جواب کی تیاری کر لے۔ وہ ہم اور آپ اپنے آپ میں غور کریں، ہم سب کو رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ جو سوالات ہوں گے اللہ رب العالمین کے، کیا ہم ان سوالوں کے جواب کے لیے تیار ہیں کہ ہم ان سوالوں کا جواب دے کر کے اور بچ جائیں گے؟ کیا ہماری زندگی ویسی گزر رہی ہے؟ کیا ہمارے اعمال ویسے ہیں؟ تو کہا کہ ہمیں کچھ نصیحت کیجئے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے کہا کہ اب جو زندگی تمہیں ملی ہوئی ہے، آگے جتنی بھی ملی ہوئی ہے، اس کو نیکیوں میں گزارو، اس کو اللہ کی اطاعت میں گزارو، اور جو زندگی گزر گئی اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین سے معافی مانگو، یعنی استغفار میں زندگی گزرے اور اللہ کی اطاعت میں زندگی گزرے۔ تو بقیہ زندگی جو بقیہ زندگی ہے وہ اللہ کی اطاعت میں گزارنے کی فکر کرو، اور جو زندگی گزر گئی کثرت سے اللہ رب العالمین سے توبہ کرو، معافی مانگو۔ اور یاد رکھو، اگر یہ باقی مادہ زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزارو گے تو سوال تو دونوں زندگی سے ہوگا، آج سے پہلے جو زندگی تم نے گزاری ہے اور آج کے بعد جو زندگی گزارو گے، پکڑ تو دونوں میں ہونے والی ہے۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ ہر انسان کو، ہم کو اور آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک ایک سانس اپنی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کسی کے موت کی خبر سنتے ہوئے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ لیتے ہیں، لیکن کبھی اس پر غور کرتے ہیں کہ ایک دن وہ آئے گا کہ ہمارے بھی موت کی خبر آئے گی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہیں کوئی آ کر کے کسی کی موت کی خبر سناتا تھا، وہ کہتے تھے کہ اے عمر، ایک دن وہ بھی آنے والا ہے جب لوگ تیری موت کی خبر دیں گے۔ تو ہر انسان کو فکر کرنی چاہیے کہ ہم دوسرے کی موت پر اِنَّ لِلَّهِ پڑھتے ہیں، وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھتے ہیں، کیا ہم اس جملے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم کو اس بات کی فکر ہے کہ ہم خالی زبان سے کہہ دیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف ہم جا رہے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ کے ہم کو جانا ہے؟ تو کیا اللہ کے سامنے اللہ کی جانب سے جو سوالات ہوں گے، قبر میں جو سوالات ہوں گے، کیا ہم نے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کیا ہوا ہے؟ ہم کو معلوم ہے امتحان ہونے والا ہے، کیا ہم امتحان کی تیاری کر رہے ہیں؟ تو ہمیں اور آپ کو اس کے فکر کی ضرورت ہے کہ آج ہم اپنے وقت کو کیسے استعمال کر رہے ہیں، وقت ہمارے کہاں کہاں ضائع ہوتے ہیں، وقت کے ضائع ہونے کے اسباب کیا ہیں، انشاءاللہ یہ بھی آپ کے سامنے آئے گی، اور ہم اپنے وقت کو قیمتی کیسے بنائیں، فائدے مند کیسے بنائیں، یہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو اس زندگی کی قدر و قیمت کو اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح طور سے العالمین جو زندگی ہماری گزری
اس میں خاص طور سے اللہ رب العالمین سے مغفرت اور توبے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور جو بقیہ مادہ زندگی ہے الہ العالمین اس زندگی کو اللہ تیری اطاعت میں، تیری رضامندی میں اللہ ہم سب کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياکم بآیات الذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔